بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاه الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. 168ویں حدیث مبارک ہے جو حضرت بلال ابن الحارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ یہ حضرت بلال ابن الحارث المزنی یہ دوسرے صحابی ہیں، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی، کہ جو کوئی شخص میری کسی ایسی سنت کو زندہ کرے، اس کو رائج کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم تلقین کرے جو کہ میرے بعد متروک ہو چکی ہو، لوگوں نے اس کو عمل کرنا چھوڑ دیا ہو، تو فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها، تو اس آدمی کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا ان لوگوں کو اجر ملا تھا جنہوں نے اس سنت پر عمل کیا۔ من غیر ان ينقص من أجورهم شيئا، اور ان کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ومن ابتدع بدعة ضلالة، اور جو کوئی آدمی کوئی ایسی بدعت اور گمراہی ایجاد کر لے، لا يرضاها اللہ ورسولہ، کہ جس عمل پر، جس بدعت گمراہی پر اللہ اس کا رسول راضی نہ ہو، تو فإن علیہ من الإثم مثل آثام من عمل بها، تو اس آدمی پر بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس گناہ پر، اس بدعات پر، اس ضلالت پر عمل کرنے والے کو ہوا تھا۔ لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا، اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث مبارک بڑی حوصلہ افزا ہے اس معنی کر کہ حدیث مبارک میں یہ بات بتلائی گئی کہ جو کوئی کسی اچھے عمل کی رہنمائی کرے، تلقین کرے، تعلیم کرے، کسی کو نصیحت کرے، بتلائے، سکھلائے یا اس کا رواج دے، تو ایسی صورت میں جو لوگ اس اچھے عمل کو کریں گے تو ان کو جو اجر ملے گا اللہ جل شانہ اتنا ہی اجر اس آدمی کو بھی عطا کرے گا جس نے اس سنت کو رائج کیا ہوگا، اس اچھے عمل کو پھیلایا ہوگا، اچھے عمل کی ترویج کی ہوگی۔ اور اس کے بالمقابل اگر کوئی آدمی کسی غلط بات کو رائج کرے، کسی گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ سبب بنے، تو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس گناہ کرنے والے کو، اس غلط کرنے والے کو ملا۔ اور اصل گناہ کرنے والے یا اس نیکی کو کرنے والے کے اجر میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ مضمون بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے گویا کہ خود اس نے وہ اچھائی کی ہو، اس نے خود نیک عمل کیا ہو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی کسی نیک کام کو کرنے کی طاقت، استطاعت نہیں رکھتا تو اس کی تعلیم و تلقین تو کر سکتا ہے، تو کم سے کم اس تعلیم و تلقین کا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔
ایسے ہی خود بھی وہ نیک عمل کر رہا ہے، دوسروں کو بھی تلقین کر رہا ہے، دوسروں کو بھی تعلیم دے رہا ہے، دوسروں کو بھی اس نیک عمل کی ترغیب دے رہا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کی ترغیب پر، تعلیم پر، بتلانے پر جتنے لوگ اس اچھے عمل کو کریں گے اس کا اجر و ثواب بھی اسی کے نام اعمال میں لکھا جائے، اور خود کرنے والوں کے اجر و ثواب میں بھی کوئی رتی برابر کمی نہیں ہو۔ اس کی انگنت مثالیں ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، ارد گرد کے اندر کسی اچھے کام کو رائج کرتے ہیں، بچوں کو عادت دلوا دی دعاؤں کے اہتمام کی، نمازوں کے اہتمام کی، بچوں کو تلقین کر لی، تعلیم کر لی، اور نمازیں وہ پڑھنے لگے، پابندی کرنے لگے، دعاؤں کا اہتمام کرنے لگے، گھر والوں کو ترغیب دی، نیک عمل کو کرنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، تسبیح تلاوت کرنے لگے، پردہ کرنے لگے، شرعی احکام پر عمل کرنے لگے، تو آپ کی تعلیم و ترغیب پر یہ نیک اعمال رائج ہوئے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جتنا نیک عمل کرنے والے کو اجر و ثواب ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ اس نیک عمل کے کرنے کا سبب بنے، باعث بنے، ذریعہ بنے، اور اللہ جل شانہ اس نیک عمل کرنے والے کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں فرمائے، اس کو بھی پورا پورا اجر ملے گا، اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور رہنمائی کرنے والے کو بھی پورا پورا اجر اللہ عطا فرمائے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی اس کو مثال سے یوں سمجھایا کرتے تھے کہ اگر ایک چراغ جل رہا ہو، موم بتی جل رہی ہو، اس سے روشنی لے کر آپ دسیوں، بیسیوں، بلکہ سینکڑوں، ہزاروں چراغ روشن کر لیں، موم بتیاں روشن کر لیں، تو سب کی سب روشن ہو جائیں گے، اور جو اصل موم بتی ہے، یہ اصل چراغ ہے جس سے روشنی لے کر، آگ لے کر ہزاروں چراغ روشن کیے گئے، اس اصل چراغ کی روشنی میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس کی روشنی، اس کی آگ جیسے پہلے تھی اتنی ہی باقی رہتی ہے، اور اس کے طفیل وہ ہزاروں چراغ بھی روشن ہو جاتے ہیں، ہزاروں موم بتیاں بھی روشن ہو جاتی ہیں، وہ بھی روشنی دینے لگتی ہیں۔ بالکل یہی حال ہے نیکی اور اچھائی کی طرف بلانے والے کہ جو اس کی اچھائی اور نیکی کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اس نیک عمل کو کرے گا، اور وہ اپنے اندر اس نیک عمل کی روشنی کو پیدا کرے گا، اس کے اجر و ثواب کا حقدار ہوگا۔ اللہ جل شانہ رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، اور خود اس عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، جس طرح اس اصل چراغ کے اندر کوئی روشنی میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی تھی، جس سے ہزاروں چراغوں نے روشنی اور آگ حاصل کی، ایسے ہی یہاں پر اصل نیک عمل کرنے والے کے نیکی کے اندر، اجر و ثواب کے اندر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کسی نے اللہ معاف کرے کوئی غلط کام رائج کیا، یا کسی گناہ کا ذریعہ بنا، کسی گناہ کا سبب بنا، گھر میں رہتے ہیں ہماری وجہ سے کوئی ٹی وی یا اس قسم کے آلات ہمارے گھروں میں آئے، اور بچے یا اولاد اس کی وجہ سے گناہ کا ذریعہ بنے، گناہ دیکھنے کی طرف مائل ہوئے، غلط چیز کو دیکھنے کی طرف مائل ہوئے، بے حیائی کو اور فحش اور جو ہے نا بے حیائی پر مبنی، بے پردگی پر مبنی پروگراموں کو دیکھنے پر آمادہ ہوئے، تو یاد رکھیے گا کہ جو ذریعہ سبب بنا ہے اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس دیکھنے والے کو گناہ ملے گا۔ اور یہ وہ سلسلے ہیں جو نہ ختم ہونے والے، جتنے لوگ اس آپ کی غلطی سے، گناہ والے عمل سے گناہ کرتے رہیں گے، جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کا گناہ چلتا رہے گا۔ جس طرح ایک اچھا عمل صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جب تک وہ لوگ کرتے رہیں اجر ملتا رہتا، ایسے ہی کوئی غلط عمل بھی جب تک لوگ کرتے رہیں اس کا گناہ، اس کی سزا جاری و ساری رہتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف
دعوت دینے والا بلانے والا بننا چاہیے، اس کا سبب ذریعہ بننا چاہیے، نہ کہ برائی کا، بدعت کا، گمراہی اور ضلالت کا۔ سب سے پہلے قتل جس نے کیا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل تھا، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے رہتی دنیا تک جتنے قتل ہوں گے اس کا گناہ اس کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ سب سے پہلا قتل کرنے والا، قتل کو دکھلانے والا، رواج دینے والا قابیل تھا، تو رہتی دنیا تک جتنے قتل ہوں گے اس کا قتل اس کے کھاتے میں بھی جائے گا، اور قتل کرنے والوں کی بھی گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی نیک عمل کو رائج کرے، رہتی دنیا تک جو نیک عمل کرے گا اور نیک عمل کرنے والے، اس کو رواج دینے والے کے کھاتے میں بھی اس کا اجر ثواب چلتا رہے گا۔ اس لیے انسان نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بنے، اس کا ذریعہ سبب بنے، بدعت، گمراہی اور ضلالت کا سبب و ذریعہ نہ بنے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ اور اس کی قباح شناعت ہمارے اعمال میں لکھی جاتی رہے۔ دعا فرما اللہ جل شانہ کرنے کی ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا